اسی پاکستان میں غیر اسلامی قوانین بن رہے ہیں۔ آپ کے سامنے یہ بیان کرنے کا مجھے دل ہی نہیں کر رہا کہ ایسے گندے قانون کو میں مسجد کے ممبر پہ بیان کروں۔ اسپیکر اوپن ہے، باہر ہماری عورتیں، مائیں، بہنیں سن رہی ہیں، میں ان کے سامنے ایسے قانون کو بیان کروں۔ ہر ایک بندہ سوشل میڈیا پہ آپ دیکھ رہے ہیں ٹرانسجینڈر کا جو قانون پیش ہوا، کیا اس کی مذمت کرتے ہیں؟ پاکستان اسلامی ملک ہے، 10 لاکھ مسلمانوں کا خون بہا ہے، تب یہ اسلامی ملک بنا ہے، تب یہ ملک معرض وجود میں آیا ہے۔ ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں وہ ہندو اٹھا کر لے گئے تھے، آج بھی وہ ان ہندوؤں کی بیٹوں اور بیٹیوں کی مائیں بنی بیٹھی ہیں، آج بھی وہ کسی محمد بن قاسم کے منتظر ہیں، آج بھی وہ کسی صلاح الدین ایوبی کے منتظر ہیں کہ کہیں سے آج طارق بن زیاد آئے گا اور آج ہمیں ان سکھوں اور ہندوؤں سے چھڑائے گا، آج کہیں طارق بن زیاد اور محمد بن قاسم کے ماننے والے آئیں گے اور ہمیں چھڑائیں گے۔ اب کیا اور اللہ کا عذاب آئے؟ آدھا پاکستان سیلاب میں ڈوب چکا ہے، کیا اب اللہ تعالیٰ آسمان سے پتھر برسائے تب ہم توبہ کریں گے، تب ہم باز آئیں گے؟ حکمران کوئی بھی ہو، خواہ وہ موجودہ حکومت ہو یا سابقہ حکومت ہو، سارے یہ آپس میں بھائی بھائی ہوتے، سب نے مل کر اس کو ووٹ دیا، قانون پاس کیا، اور آج تک تقریباً 28,000 کے قریب 28,753 بندے جو جون 2021 تک اس قانون کے مطابق اپنی شناخت کو تبدیل کروا چکے ہیں، اور جن کے لیے وہ قانون بنا تھا وہ 40 کے قریب بھی نہیں ہیں جنہوں نے اپنے لیے یہ آئی ڈی کارڈ پر اپنی جنس کا تعین کروایا ہو۔ شرم کا مقام ہے ہمارے حکمران کے لیے، اہل اقتدار کے لیے، کہ وہ اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں۔ اللہ رب ذوالجلال سے دعا ہے، پروردگار عالم ہمارے